اور اب مرزا صاحب آپ نے ایک اور حدیث پیش کی، کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کو اہل حدیث چھپاتے ہیں، اہل حدیث اس حدیث کو چھپاتے ہیں، کہتے ہیں صحیح ابن حبان میں ہے 7491 نمبر، صحیح ابن خزیمہ میں 1986 نمبر، اور مستدرک حاکم میں ہے 1518 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا۔ آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث، وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں، 4 کتابوں میں، 3 مین سٹریم کی کتابیں، صحیح ابن حبان میں 7491، شعیب ارنوت نے صحیح کہا، صحیح ابن خزیمہ میں 1986، شیخ آزمی نے صحیح کہا، المستدرک للحاکم میں 1518، امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا، اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن اہل حدیث پر آپ نے الزام لگایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چھپاتے ہیں، اس حدیث کے بارے میں بھی کہ یہ اہل حدیث بیان نہیں کریں گے کہ جس میں وقت سے پہلے افطار کرنے والوں کی سزا بیان ہوئی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں مرزا صاحب کہ خواب میں کوئی چیز دکھایا جانا وحی ہوتا ہے، نبی کو اگر خواب آئے تو وہ وحی ہوتا ہے، تو یہ وحی اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو ہو تو مرزا صاحب اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ بتایا جائے کہ یہ جو قافلہ، یہ جو لشکر ہے جن کے سپہ سالار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، صحیح بخاری میں 2799 نمبر حدیث ہے، اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپ جب بیدار ہوئے تو آپ مسکرانے لگے، تو سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اناس من امتی عرضوا علی یرکبون ھذا البحر الاخضر کالملوک علی الاسرۃ، کہ وہ لوگ میری امت میں سے میرے اوپر پیش کیے گئے جو اس سمندری سفر کریں، اس جہاد کے لیے سمندری سفر کریں گے، میرے اوپر پیش کیے گئے کل ملوک علی الاسرۃ، جس طرح تختوں کے اوپر بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح مجھے دکھائے گئے۔ اور یہ تو جیسا کہ دیگر احادیث کو آپ دیکھیں، اور صحیح بخاری میں جو حدیث ہے دوسرے مقام پر اس میں یہ ہے کہ قد اوجبوا، انہوں نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے، اور دیگر احادیث میں صریح الفاظ ہیں۔ تو یہ جو غزوہ تھا یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں وہ سپہ سالار تھے تو ہوا، اور اسی حدیث میں جو صحیح بخاری 2799 نمبر، بعض لوگ اس میں یہ شبہ کرنے لگتے ہیں جی وہ اس غزوے میں تو معاویہ رضی اللہ عنہ گئے ہیں، ثابت کرو۔ یہ دیکھیں صحیح بخاری میں 2799 نمبر کہ اول ما راکب المسلمون البحر مع معاویہ، یہ سب سے پہلا یہ موقع تھا جو اس حدیث کا مصداق ہے، مسلمان سب سے پہلے سمندری سفر میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے تھے ان کی سربراہی میں۔ تو بہرحال اس کا بیان تو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ فضائل معاویہ والے لیکچر میں کرنے والے ہیں، یہاں ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی خواب کا واقعہ ہے، یہ بھی وحی تھا، لیکن آپ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت جو ثابت ہو رہی ہے اس میں ان کا جنتی ہونا اور تختوں پر سرداروں کی طرح بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں دیکھنا، یہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا جانا، اس کے آپ مطلب منکر ہیں، آپ اس کو نہیں مانتے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ لوگ کہتے ہیں حدیث چھپاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چھپائی کس نے ہے؟ ہم ابھی بتانے والے ہیں مرزا صاحب کی اس حدیث کو کس نے چھپایا ہے؟ ہم نے نہیں چھپایا، اہل حدیث نے بالکل نہیں چھپایا۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، ان کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، اور ان کی جو ہے نا وہ یہ باچھیں چیری جا رہی تھیں۔ بہرحال تو آپ نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ ان کا جرم کیا تھا؟ فرمایا کہ ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے روزے کا وقت ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے، اور روزے کا وقت کب ہوتا ہے؟ غروب آفتاب کے وقت، یعنی غروب آفتاب سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے اپنے پاؤں کے ساتھ، کونچوں کے ساتھ،
उल्टे लटके हुए थे और उनकी बाछें चिरी हुई थी और उसमें से मुसलसल खून बह रहा था। मैंने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो बताया गया ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले रोजा इफ्तार कर लिया करते थे। इफ्तार में इतनी जल्दी करते थे कि अभी टाइम नहीं हुआ होता था और वो इफ्तारी कर लेते थे। ये उन लोगों का बयान है जो जानबूझ के ऐसा करते हैं, और मुसलमानों में से कोई भी ऐसा गिरोह फिरका मौजूद नहीं है जो जानबूझ के कहे कि गुरूब आफ्ताब से पहले इफ्तार करना जायज़ है। खुद मैंने पीछे पेश किया कि मिर्ज़ा साहब वो हदीस बयान कर चुके हैं कि गलती से तो यानी ना जानते हुए या ना चाहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा किराम से भी ऐसे हो गया कि रोज़ा इफ्तार हो गया पहले, लेकिन उनकी नीयत नहीं थी कि हम पहले इफ्तार करें, उनको पता ही नहीं था। ऐसे लोग मुजरिम नहीं हैं, सिर्फ पता चल जाने के बाद कज़ा उन पर वाजिब होती है, उन पर कोई जुर्म लागू नहीं होता क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। जबकि जो लोग लेट करते हैं वो तो जानबूझ के कर रहे होते हैं, उन्हें पता है सूरज गुरूब हो गया है, फिर भी एहतियात का नाम देते हुए 3-4 मिनट या 10 मिनट लेट कर देते हैं। तो मिर्ज़ा साहब इस हदीस को हमने नहीं छुपाया। हमने क्यों छुपाना था? आपने ये हदीस कहाँ से पढ़ी मिर्ज़ा साहब? सही इब्न हिब्बान से पढ़ी होगी, मुतरजम है, या मिशकात से पढ़ी होगी, मुतरजम है। ये तर्जमे हदीस की किताबों को किसने किए हैं मिर्ज़ा साहब? उलमा ने किए हैं ना, और उलमाए अहले सुन्नत ने किए हैं, शियों ने तो किए नहीं। तो उलमाए अहले सुन्नत से ये हदीस पढ़कर आप कह रहे हैं कि उलमाए अहले सुन्नत इसको छुपाते हैं। सुभान अल्लाह मिर्ज़ा साहब, ये जो तर्जमे हदीस की किताबों के ये कोई साग जालवी साहब तो नहीं करके गए, और ना ये मौदूदी साहब करके गए हैं, ना आप इस काबिल हैं। तो ज़ाहिर है उलमाए अहले हदीस से आपने ये तर्जमे लिए हैं, और ये तर्जमे लेकर आप कहते हैं कि अहले हदीस को छुपाते हैं। हम नहीं छुपाते, आप इस हदीस को छुपाते हैं। असल में मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा कि ये जो वक़्त से पहले इफ्तार करने वालों की वईद है ये किस पर फिट होती है? आपने कहा हम पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं रोज़ा जल्दी इफ्तार करने की वजह से जिनको क़यामत के दिन अजाब होगा। एटलीस्ट इस अजाब का शिकार वो लोग नहीं होंगे जो रोज़ा खोलने में डिले करते हैं। 5-10 मिनट का, 25-30 मिनट का मामला अलग है। इसमें भी कहा है कि सुन्नत से महरूमी है, अजाब की कोई हदीस नहीं आई है। हम उलमा से ही पूछते हैं, उलमा से पूछ कर चलते हैं, हमें बताएं ये कौन लोग होंगे, ये किस फ़िरके से होंगे, और ये तुम हो। मिर्ज़ा साहब ने अहले हदीसों को मुखातब करके कहा कि या तो आप बताएं कि ये कौन लोग होंगे, किनके बारे में ये फरमाया गया, तो या फिर तुम ही हो। बल्कि मिर्ज़ा साहब ने बिलजज़म कहा कि ये जिनको अजाब होगा जहन्नम का रोज़ा वक़्त से पहले इफ्तार करने के हवाले से ये अहले हदीस होंगे। हम ये पूछते हैं ये कौन लोग हैं जो रोजा जल्दी इफ्तार करने की वजह से जिनको क़यामत वाले दिन अजाब होगा। एटलीस्ट इस अजाब का शिकार वो लोग नहीं होंगे जो रोजा खोलने में डिले करते हैं 5 मिनट या 10 मिनट का। 25-30 मिनट वाला तो मामला अलग है, उसमें भी कहा है कि सुन्नत से महरूमी है, उसकी अजाब की कोई हदीस नहीं आई है। इसके ऊपर अजाब की हदीस आई है कि जो जल्दी इफ्तार करते हैं उनको उल्टा लटका के अजाब दिया गया, उनकी बाँछें चिरी हुई हैं। हम ये अब उलमा से ही पूछते हैं, उलमा से पूछ के चलते हैं कि ये हमें बताएं ये लोग कौन होंगे। पीछे कौन बात जाता है? साढ़े सके भरा, ठीक है जी, जेड़ा सानू तो मतरिया समझते हैं, यानी अहले हदीस। नाउज़ुबिल्लाह। मिर्ज़ा साहब, पहले तो आपने कहा शिया की हमनवाई के लिए कि लेट करने वाले तो ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत से महरूम होते हैं, उनके लिए कोई वईद नहीं है, अजाब नहीं है। क्या सुन्नत को छोड़ना काबिल अजाब नहीं है? खुद आपने वो हदीस बयान की, वत्तारिकु लिसुन्नती वाली, याद आई आपको? ने कहा कि सुन्नत को छोड़ने वाला जो है वो लानत का मिसदाक है, अल्लाह की लानत और अम्बिया की लानत। तो क्या अल्लाह और अम्बिया की लानत ये अजाब का सबब नहीं है? बहरहाल शिया को डिफेंड करना तो मतलब आपका एक मशगला है ना, आप करते रहें, हमें क्या है, हम तो आपको दावत फ़िक्र देते हैं कि आप इस काम से बाज आ जाएं, ये गलत है। आपने कहा कि ये अहले हदीस पर फिट होती है, अहले हदीस के अलावा किसी पर ये हदीस फिट नहीं होती। हम कहते हैं मिर्ज़ा साहब ये आपकी ख़यानत है, ये है हदीस को छुपाना। असल में आपने हदीस को छुपाया है मिर्ज़ा साहब। हम आपको हदीस पढ़ के सुनाते, यही सही इब्न खुज़ैमा, मिर्ज़ा साहब सही इब्न खुज़ैमा, हवाला आपने दिया है, नंबर आपने बताया है कि हदीस का नंबर सही इब्न खुज़ैमा में 1986 है, ठीक है। 1986 नंबर सही इब्न खुज़ैमा में हदीस हम आपके सामने पेश करते हैं, और आप कहते हैं कि ये कौन लोग हैं। हम उलमा से पूछ कर चलते हैं। काश के आप उलमा से पूछ कर चलते होते, और अगर आज आपने गलती से पूछ ही लिया उलमा से, तो अभी हमसे ये बात लेके चले जाएं, आप अभी हमसे सीख लें ये बात।
ہم آپ کو اسی حدیث میں دکھاتے ہیں کہ مرزا صاحب یہ کون لوگ ہیں. آپ اس حدیث کو چھپا کر خیانت کرتے ہوئے جو حدیث کے الفاظ ہیں انہیں چھپا لیا, بتایا نہیں کہ یہ کن کے بارے میں ہے, اور اہل حدیثوں پر فٹ کر دی. اور اب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم پوچھ کر چلنا چاہتے ہیں, تو مرزا صاحب آؤ نا, چلو ذرا پوچھ کے. یہ 1986 نمبر جو صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے, اس میں یہ الفاظ ہیں کہ من ہؤلاء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں. بتایا گیا کہ ہؤلاء الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے روزے کا وقت ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کرتے تھے. فقالا, پھر فرمایا, فقالا یہ اس حدیث کے لفظ ہیں, خابت الیہود والنصارى, یہود و نصارہ نامراد ہو گئے, یہود و نصارہ نامراد ہو گئے. کیوں نامراد ہو گئے؟ کہ یہ حدیث ان پر فٹ ہو رہی مرزا صاحب. یہ یہود و نصارہ پر فٹ. دو طرح کی کوتاہی کرتے تھے. بعض لوگ تو ایسے تھے جو روزے کو جان بوجھ کر تاخیر میں لے جاتے تھے, اور بعض لوگ ایسے تھے جو روزے کو وقت سے ہی پہلے افطار کر دیتے تھے. دونوں قسم کے جرائم یہود و نصارہ میں پائے جاتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرما دیا روزے کو ڈیلے کرنے سے بھی, کیونکہ یہود و نصارہ ڈیلے کرتے ہیں. اور یہاں بتایا کہ روزے کو وقت سے پہلے جو لوگ افطار کرتے ہیں وہ بھی خابت الیہود والنصارہ, یہود و نصارہ جو ہیں وہ نامراد ہو گئے. یہ ان نامرادوں کا کام ہے. فقال سلیمان, اب حدیث کے راوی سلیمان کہتے ہیں, ما ادری اسامعہ ابو امامہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام شیء من رأیہ, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہود و نصارہ پر اس حدیث کو فٹ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا اپنا فرمان ہے. اگر ہم بالفرض یہ مان لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے بلکہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے خود یہ کہا, تو ان کی رائے پھر بھی مرزا صاحب آپ کی رائے سے تو معتبر ہوگی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق اہل حدیث ہیں, اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق یہود و نصارہ ہیں. اب مرزا صاحب کس کی بات ماننی ہے آپ نے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اہل حدیث کبھی بھی کسی اہل حدیث کا بلکہ کسی مسلمان کا یہ نظریہ کبھی نہیں رہا کہ جان بوجھ کے وقت سے پہلے افطار کرنا جائز ہے. ہاں, جان بوجھ کے وقت کے بعد ڈیلے کرنا جائز ہے یا مستحب ہے, یہ مسلمانوں میں سے بعض کا نظریہ ہے جیسا کہ آپ بھی مانتے ہیں. لیکن وقت افطار سے پہلے, غروب شمس سے پہلے جان بوجھ کے وقت افطار سے پہلے افطار کرنا یہ مسلمانوں میں سے کسی کا نظریہ نہ ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہوگا. مسلمان کیسا ہے کہ اجماع امت کے خلاف وہ کہے کہ ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. تو یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ اس کا مصداق یہود و نصارہ ہیں. مرزا صاحب آپ نے خیانت کرتے ہوئے اس کا مصداق اہل حدیث کو بنانے کی کوشش کی اور پھر کہا کہ آپ ہمیں بتائیں. تو مرزا صاحب ہم نے تو بتا دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے خیانت کی ہے, یہ چھپایا ہے, حدیث کو چھپایا ہے. لہٰذا آپ اللہ سے توبہ کریں اور فوراً رجوع کریں, لوگوں کو بتائیں کہ اس حدیث کا مصداق یہود و نصارہ تھے. خود اس حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو جب حدیث میں دو باتیں ثابت ہو گئیں, ایک بات یہود و نصارہ کے بارے میں ثابت ہوئی کہ وہ ڈیلے بھی کرتے, افراط و تفریط ہے نا, دونوں چیزیں بھی کسی قوم میں جمع ہو جاتی ہیں. یا تو جان بوجھ کے اس کو لمبا کرتے رہنا کہ ثواب زیادہ ہوگا, یا وقت سے پہلے ہی کھول لینا کہ جی جائز ہو گیا, زیادہ بھوک پیاس لگی تو خیر ہے جی, چند منٹ کا ہی مسئلہ ہے نا. تو یہود و نصارہ میں دونوں خرابیاں پائی جاتی تھیں, اور یہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا. یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا یا خود بتایا. دونوں صورتوں میں مرزا صاحب آپ کی رائے سے تو کروڑوں بلکہ اربوں درجے یہ رائے بہتر ہے کہ اس حدیث میں یہود و نصارہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اہل حدیث پر یہ فٹ نہیں ہو سکتی. کیوں فٹ نہیں ہو سکتی؟ میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں اسی لیکچر میں بھی کہ خود مرزا صاحب نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مغالطہ لگا کہ شاید ٹائم ہو گیا ہے اور لوگوں نے افطار کر لیا, تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہوئی. روزے کی قضا تو ہے لیکن کوئی قدغن نہیں ہے. اور اگر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ساری زندگی کہ میں نے کوئی روزہ پہلے بھی افطار کیا, تو پھر اس پر قضا بھی نہیں اور قدغن بھی نہیں. تو اہل حدیث کبھی بھی کسی اہل حدیث کا یہ موقف نہیں. اگر کسی کا ہے وہ اہل حدیث تو کیا مسلمان ہی نہیں, اور کسی اہل حدیث کا اگر ایسا موقف نہیں ہے اور پھر اس سے غلطی سے ایسے ہوا ہے تو اس پر یہ حدیث کیسے فٹ ہوگی مرزا صاحب؟ اس پر تو دنیا میں بھی کوئی قدغن نہیں, اس کو تو کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں چیزا کہ آپ جہنم کے عذاب الٹا کر کے ان کو دلائیں گے. مرزا صاحب آپ اللہ کا خوف کریں. کہاں کی بات ہے یہود و نصارہ کی, اور آپ اہل حدیث پر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بتائیں کہ حدیثیں کون چھپاتا ہے؟